ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ذاکر حسین ردان نے بلدیاتی اداروں خصوصاً ڈی ایم سیز کی طرف سے گورنمنٹ آرڈر پر عمل درآمد نہ کرنے پر حتمی طور پر نوٹس لے لیا اور انہوں نے 23 دسمبر 2021 کو بلدیہ وسطی کے ساتھ ساتھ بلدیہ کورنگی کو انتہائی سختی سے لیٹر جاری کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی کو ایک خط جاری کیا گیا ہے جس میں نان ایس سروس سے تعلق رکھنے والے 17 گریڈ سے اوپر کے یعنی 18-19 گریڈ کے افسران کی تمام تر تفصیلات طلب کرتے ہوئے انہوں نے خود بھی نام درج کر دیے ہیں، اور ان میں تقریباً انہوں نے 15 ناموں کے ساتھ لیٹر جاری کیا ہے اور ایک پرفارما بھی دے دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آفیسر کا نام بتائیں، سروس برانچ بتائیں، یا نان سروس 17 سے اوپر والے جو ہیں، اوریجنل پوسٹ ان کی کیا ہے گریڈ کے حساب سے اور موجودہ کس حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی کو جہاں خط لکھا ہے وہیں بلدیہ وسطی کے میونسپل کمشنر کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر اس کے جوابات ارسال کیے جائیں کیونکہ یہ ٹال مٹولنگ سے کام کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن انہوں نے بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ پہ بھی خط لکھ دیا ہے، اس لیے کہ وہاں پر افسران خوفزدہ ہیں اور انہوں نے ریجنل ڈائریکٹر کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کیونکہ وہاں ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی نے بھی گورنمنٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنے سے گریز کیا۔ رسماً ایک ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کے ذریعے خط نکالا جنہوں نے 2 دن میں سروس پروفائل مانگا تھا، جس کو اٹھا کے افسران جو کہ بوگس بھرتیاں ہیں یعنی جعلی بھرتی ہیں اور جعلی پروموشن ہے اور آمدنی سے زائد اثاثے بنانے میں جہاں مشہور ہیں اور رکھتے بھی ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے والے، ان کی یقینی طور پر سرپرستی کی جا رہی ہے اور وہ آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے کہ ریجنل ڈائریکٹر کس چڑیا کا نام ہے، حالانکہ گورنمنٹ آرڈر ہے، لیکن کوئی بات نہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر خط جاری کرتے ہوئے نام بھی لکھا ہے۔ پہلے نمبر پر جعلی بھرتی ہونے والا سید ارشاد احمد، جس کو سینئر ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ موجودہ پوسٹنگ دکھائی گئی ہے کہ میونسپل کمشنر بنا دیے گئے ہیں 19 گریڈ میں، اور ان سے پوچھا گیا ہے کون سی برانچ سے تعلق رکھتے ہیں، کہاں ان کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ پروموشن کیسے ہوا، کون بتائے گا، کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ اسی طرح انہوں نے بلدیہ کورنگی میں 22 افسران کے حتمی ناموں کا اعلان کیا تھا لیکن اس کو درگزر کیا گیا، اور خود ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی بھی جان بوجھ کر ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے آرڈر کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے جعلی بوگس بھرتی ہونے والے میونسپل کمشنر سمیت بوگس ترقیاں حاصل کرنے والے افسران کی سرپرستی جاری رکھی ہوئی ہے، اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی نے گورنمنٹ کے آرڈر کو ماننے سے شاید انکار کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن یہ تمام چیزیں فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ اب انہوں نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو ایک دفعہ پھر مخاطب کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے نان ایس افسران جو گریڈ 18 اور 19 میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ لفظ بھی استعمال کیا ہے، انگلش میں ہے، ڈکشنری میں دیکھ لیجئے گا، یقیناً سخت ہے، ان کے اپائنٹمنٹ بائی سروس پروفائل کے لیے باقاعدہ لیٹر لکھ دیا ہے کہ یہ لیٹر ان کو لکھنے کے بعد پہنچا بھی دیا گیا ہے کہ تمام تر چیزیں فراہم کی جائیں، اور یقینی طور پر بلدیہ کورنگی خصوصاً لانڈی ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے بوگس ترقیاں حاصل کرنے والے اور جعلی بھرتی ہونے والے اس لیٹر سے خوفزدہ ہوں گے۔ لیکن ہم پھر بتاتے ہیں کہ جب تک ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ان کی سرپرستی کرتے رہیں گی، یقینی طور پر یہ بوگس بھرتی والے آمدنی سے زائد اثاثے بنا کے سرکاری خزانے کو مزید نقصان پہنچائیں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ پہنچائیں گے بھی۔ یہ ہم آج آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں، ان کی تیاری مکمل ہے۔ آئی ٹی پیرول یہ لے جا چکے ہیں، بوگس بھرتیاں پھر ہوں گی، پھر خزانے پہ بوجھ پڑے گا، اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ذمہ دار ہوں گی، اس لیے کہ وہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور جعلی بھرتی ہونے والے جو 19 گریڈ میں پروموٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آمدنی سے زائد اثاثے بنا چکے ہیں، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، در مسلسل اس تمام تر کی ذمہ داری ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی پر عائد ہوگی، جو کہ گورنمنٹ آرڈر پر جہاں تو نہ تو عمل درآمد کر رہی ہیں، وہیں سرکاری وسائل کو لوٹے جانے کی بھی سرپرستی کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی یقینی طور پر حرکت میں آئیں گی اور حکومتی آرڈر کو یعنی کہ ریجنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے احکامات کو یقینی طور پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گی اور تمام افسران کے سروس پروفائل فراہم کریں گی تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر سب جانتے ہیں کہ بلدیہ کورنگی میں حیران کن کام ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر اسی لیے کہا جاتا ہے بلدیہ کورنگی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی سے اس لفظ کا خاتمہ کر کے
یقینی طور پر بدعنوان افسران کو انجام تک پہنچا سکتی ہیں کہ نہیں، یا اپنا رول ادا کر سکتی ہیں کہ نہیں، ساری ذمہ داری ان پر ہے، ورنہ آنے والے وقتوں میں یقینی طور پر ان کو یاد رکھا جائے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔